الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ ہر ایک کام سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتے ہیں۔ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، ہم دشمنوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمام انبیاء میں افضل البشر اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اسی طرح آپ کے طفیل میں آپ کی امت کو بھی گزشتہ تمام امتوں میں افضل الاقوام اور خیر الامم بنایا۔ اور اس امت کے خیر ہونے کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم اچھائیوں اور بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں اور خرابیوں کو روکتے ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی امت دوسرے انبیاء کے حق میں شہادت دے گی جو قابل قبول ہوگی، اور آپ ہی کی امت کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ کے زمانے سے قریب اور قریب تر تھے، وہ تو خیر تھے ہی، ان کی افضلیت و خیریت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس کی شہادت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ کی امت کے متاخرین یعنی بعد کی صدیوں میں آنے والے لوگ، ان کے بھی خیر اور انفع ہونے کی آپ نے خبر دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میری امت کی مثال تو بارش کی سی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا کون سا حصہ زیادہ نافع ہے، آیا شروع کی بارش زیادہ نافع ہے یا آخر کی یا درمیان کی، سب ممکن ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدری اولہ خیر ام آخرہ خیر، رواہ الترمذی۔ یہی حال آپ کی امت کا ہے کہ امت کی تاریخ اور مختلف ادوار اور مختلف صدیوں میں کسی بھی صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے ایسے نفع بخش ثابت ہوں گے، اور ان کے ذریعے مخلوق کو وہ منافع حاصل ہوں گے جو اس سے پہلے لوگوں کے ذریعے نہیں ہو سکے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو بالکل برحق اور واقع کے مطابق ہے۔ اس کی ایک مختصر سی مثال ہمارے اس ملک اور قریبی ملک یعنی ہندو پاک میں فقہا و محدثین، مصلحین و مجددین اور مبلغین کا وجود، اور ان کے علمی و اصلاحی اور تجدیدی وہ کارنامے ہیں کہ گزشتہ صدیوں میں بھی اس کی نظیر مشکل سے ملتی ہے، جن کی فہرست طویل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ذالک۔ ان اساتین امت سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے وہ کام لیے ہیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ میری امت کی مثال تو بارش کی سی ہے، نامعلوم بارش کا کون سا حصہ زمین اور پیداوار کے لیے زیادہ نافع ہوگا۔
جملہ ان کے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری دور میں دعوت و تبلیغ کی لائن سے عمومی پیمانے پر خاص نوعیت کا وہ کام لیا کہ گزشتہ صدیوں میں اس کی نظیر کم ملتی ہے، جس نے امت میں ایمانی روح پھونک دی، بجھی ہوئی چنگاری کو روشن کر دیا، غفلت کی نیند سونے والوں کو چوکنا اور بیدار کر دیا اور ان میں دینی شعور پیدا کر دیا، بھولے بھٹکے صراط مستقیم پر آ گئے۔ آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرک و بدعت سے، شراب سے، جوے سے، زنا سے تائب ہو کر نیک صالح بن گئے، مساجد آباد ہوئی، مکاتب و مدارس قائم ہوئے اور سارے عالم میں آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کا فیض پہنچا اور پہنچتا جا رہا ہے۔ الغرض محترم سامعین، دعوت و تبلیغ کی خاص انداز پر وہ محنت اور تحریک جس کا آغاز حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، بلا شبہ حق تعالیٰ کی بڑی نعمت و رحمت ہے۔ اس کے دینی فوائد و منافع کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس گئے گزرے دور میں جبکہ باطل طاقتیں مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے باطل کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں اور ہم ان ذرائع و وسائل سے محروم ہیں، ایسے وقت میں خاص طور پر دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے لیے بڑی قابل قدر نعمت ہے۔ یہ ہمارے اکابر کا قیمتی سرمایہ اور ان کی میراث ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس سے دینی منافع حاصل کرنا ہم سب عوام و خواص کی ذمہ داری ہے، جس کی آسان اور کامیاب صورت یہی ہے کہ اس کام کے تعلق سے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہم ہدایات کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں ان سے واقف ہوا جائے اور اسی کی روشنی میں اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کے وارث اور جانشین ہونے کی حیثیت سے اپنے منصبی فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام میں ہونے والی تمام قسم کی کوتاہیوں، لغزشوں اور افراط و تفریط کو شفقت و ہمدردی کے ساتھ اصحاب تبلیغ کو آگاہ کرتے رہیں۔ الحمدللہ ہر زمانے میں علماء حق اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔ علماء کرام سے اور خصوصاً ان علماء کرام سے جو عملی طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں اور تبلیغ میں کچھ وقت بھی لگا چکے ہیں، نیز تبلیغ سے منسلک حضرات کا اعتماد بھی ان سے حاصل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نیز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہدایت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس دعوت و تبلیغ کے کام کی اور اصحاب تبلیغ کی سرپرستی و رہنمائی فرمائے۔ جتنی باتیں غلط یا غلو اور افراط و تفریط پر مشتمل اور راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں، مثلا اس کام کی اہمیت اور فضائل کے تعلق سے بیان کیے جانے والے بہت سے ایسے واقعات اور مستدلات اور بہت سی بیان کی جانے والی ایسی حدیثیں جن کا حدیث کی معتبر کتابوں میں کوئی وجود نہیں، تحقیق کے بعد ان پر روک ٹوک اور مناسب اصلاح کی کوشش فرمائیں۔ وہ قبول کرے یا نہ کرے، ہم کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ ایمان و یقین پر محنت کرنے اور اس کو بنانے کے عنوان سے اس وقت تبلیغی جماعت کی برکت سے وسیع پیمانے پر دن و رات سارے عالم میں جس انداز سے محنت ہو رہی ہے، گزشتہ صدیوں میں شاید اس کی نظیر نہ ملے گی۔ لیکن کمال ایمان کا معیار کیا ہے؟ کامل ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ کون سے اعمال و اخلاق اور عادات ہیں جن کے بغیر آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف موقعوں میں بہت سے اعمال و اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد کہا گیا ہے اولئک هم المفلحون حقا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون اولئک هم الوارثون اولئک هم الراشدون اولئک فی جنات مکرمون۔ ان اعمال و اخلاق اور اوصاف سے متصف حضرات ہی سچے پکے مومن اور متقی ہیں، یہی لوگ راشد اور جنت کے وارث ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک میں ذکر کردہ ان اعمال و اوصاف میں سے ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ آسان اسلوب میں ایمان کی محنت کرنے والوں کے سامنے بیان کیا جائے، خواہ عام جلسوں میں یا جمعے کے دن کی تقریروں میں یا درس قرآن کے ضمن میں، تاکہ ایمان بنانے والوں کی محنت زیادہ سے زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کو لیجئے، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کی کتاب الایمان،
اس کو اٹھا کر دیکھیے کہ ایمان کے تعلق سے کتنے اعمال و اوصاف اور اخلاق و عادات کا ذکر کیا گیا، اور من الایمان کہہ کر کتنی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر ایمان کی محنت کرنے والوں میں وہ سارے اوصاف و اعمال و اخلاق پائے جا رہے ہوں تو ان کا ایمان کامل سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہی کمال ایمان کا معیار اور کامل ایمان والوں کی شناخت اور علامت ہے۔ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان ایمانی اوصاف اور اعمال و اخلاق کو ان اصحاب تبلیغ تک تقریر یا تحریر کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرے جو پورے اخلاص کے ساتھ ایمان کو بنانے اور اس کو کامل کرنے کی محنت میں مصروف ہیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے تمام ساتھیوں کو اس بات سے بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ جس کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے، جس کا حاصل معروفات کو پھیلانا اور منکرات کو روکنا ہے، لیکن معروف و منکر کی تعریف کیا ہے؟ معروفات اور منکرات کے دائرے میں کون کون سے امور آتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو کتاب و سنت کی روشنی میں مفسرین و محدثین کے تصریحات کے مطابق دعوت کا کام کرنے والوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر، اور ان کبائر و منکرات اور منہیات سے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو باخبر کیا جائے، کیونکہ یہ ساری باتیں بھی دعوت و تبلیغ کے دائرے میں آتی ہیں اور یہ کام علماء ہی کے کرنے کا ہے۔ عوام الناس اور ذمہ داران تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کرام کی ان ہدایات و اصلاحات اور تنبیہات کو نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، پڑھیں اور غور کریں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں، کیونکہ ہماری دعوت و تبلیغ کا موضوع ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اصلاح و تربیت اور تعدیب و تنبیہ کا یہ کام بھی اسی دائرے میں آتا ہے۔ اس کام کے تعلق سے علماء اکرام کی ہدایت و تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانے میں اپنا اور دین کا زبردست نقصان ہے، اور ان کی اصلاحات و تنبیہات کو مخالفت پر محمول کرنا اور ان سے بدگمان یا بد زبان ہونا یا قطع تعلق کرنا نہایت خطرہ اور ہلاکت کی بات ہے۔ لیکن عموماً لوگوں کے مزاجوں میں غلو اور جہالت کی وجہ سے ایسی تنگ نظری پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی اصلاحی بات اور تنبیہ کو سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کو مخالفت پر ہی محمول کرتے ہیں۔ یہ چیز سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارے اکابر خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کا اس دعوت و تبلیغ سے جو تعلق تھا اور اس سلسلے میں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ اہل نظر سے مخفی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعوت و تبلیغ کے متعلق مختلف موقعوں پر جب کچھ اصلاحات و تنبیہات فرمائے تو نادان حضرات ان کو بھی دعوت و تبلیغ کی مخالفت کا طعنہ دینے سے نہ چوکے۔ جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات صفحہ نمبر 2 پر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ میرے اکابر کی طرف سے جو بعض موقعوں پر بعض جزوی تنبیہات ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ان اکابر کو جماعت تبلیغ کا مخالف قرار دے کر اب ہوا دی جا رہی ہے۔ میں بھی تبلیغی جماعت اور کارکنوں کی کوتاہیوں پر تنبیہات کرتا رہتا ہوں، بلکہ اپنی حماقت سے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے دور میں ان پر بھی تنقید سے نہیں چوکتا تھا، اور ان کے بعد مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں نہ ان محترم عزیزوں پر بلکہ قدیم و جدید کارکنوں پر نکیر کرتا رہتا ہوں، تحریراً بھی تقریراً بھی۔ اسی طرح حجاز، پاکستان اور افریقہ کے دوستوں کو بھی نکیر و تنبیہ سے نہیں چھوڑا۔ یقیناً میرے بہت سے خطوط میں تنبیہیں، نکیریں اور اعتراضات ملیں گے، البتہ کسی بڑے سے بڑے شخص کے متعلق بھی میرے پاس کوئی شکایت پہنچی تو میں نے اس پر نکیر اور تنبیہ میں بھی کبھی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ہے ہمارے تبلیغی اکابر و سرپرست کا طرز عمل جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلنا چاہیے۔ کوئی بھی دین کی خدمت انفرادی یا اجتماعی طور پر انجام دی جائے اور کتنی ہی خلوص اور اچھے جذبے سے کی جائے، اداروں کی شکل میں یا تنظیم و تحریک کی شکل میں اصلاحات و تنبیہات کی ضرورت تو کبھی بھی اور کہیں بھی پیش آ سکتی ہے،
اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ میری امت میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق کو غالب کرے گی، احقاق حق اور ابطال باطل کرے گی، اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پیدا کرے گا جو دین کو نکھار کر رکھ دے گا، حق و باطل، کھرے کھوٹے اور صحیح و غلط میں امتیاز کر دے گا۔ الحمدللہ ہر زمانے میں ایسے علماء حق موجود رہے ہیں جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ کتنی نامناسب بات ہوگی اور کتنی بے وقوف والی بات ہوگی اگر دعوت و تبلیغ سے متعلق قابل اصلاح امور کی طرف اصحاب تبلیغ کو توجہ دلائی جائے تو وہ اس کو اس کام کی مخالفت و بدخواہی پر محمول کرے یا اعتراض و طعن و تشنیع کا الزام دے، جبکہ ہمارے کام کا موضوع بھی منکرات پر نکیر اور قابل اصلاح باتوں کی اصلاح کرنا اور ان کو قبول کرنا ہے۔ ایسی اصلاحات کو جو اپنوں کی جانب سے خیر خواہی کے جذبے سے ہوں ان کو مخالفت کا طعنہ دینے میں بدگمانی، بہتان تراشی، بد زبانی، دوسرے کی تذلیل و تحقیر اور اس کو بدنام کرنے، نیز حق بات کو قبول نہ کرنے اور تکبر جیسے کتنے گناہ کبیرہ کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہمدردوں اور محبین اور خیر خواہوں کو بدخواہ سمجھ کر اپنے سے دور کرنا کام کو اور نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، کتنی موٹی سی بات ہے کہ ایک سن رسیدہ تجربہ کار ماہر حافظ و قاری قرآن پڑھنے میں اگر غلطی کر جائے اور کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کو ٹوک دے تو بچے کے اس ٹوکنے کو کیا اعتراض اور مخالفت کہا جائے گا؟ اور قاری صاحب کو کیا اس کے لقمے کو قبول کرنا واجب نہ ہوگا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کی غلط باتوں اور حرکتوں پر اس کو روک ٹوک کرتا ہے۔ اہل مدارس اور ان کے سرپرست و اہل شورا مدرسے کی خامیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مشائخ اعظام خانقاہوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور ان اصلاحی کوششوں کو بیٹے کی مخالفت، مدرسے کی مخالفت، خانقاہ کی مخالفت نہیں کہی جائے گی، بلکہ عین شفقت اور ہمدردی اور ترقی و کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر حضرات اہل علم جن کا منصبی فریضہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے اصلاحی امور کی طرف توجہ دلائیں تو ان کی اصلاحات و تنبیہات کو اس کام کی مخالفت پر کیسے محمول کیا جا سکتا ہے اور ان کا قبول کرنا کیوں واجب اور ضروری نہ ہوگا۔ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس، تزکیہ و تصوف سب کار نبوت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، مزکی بھی تھے۔ قرآن و حدیث میں آپ کے سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے بعد صحابہ انہی کاموں کو انجام دیتے رہے ہیں۔ اہل سنت الجماعت میں شمار کیے جانے والے جتنے بھی طبقات ہیں کسی نہ کسی نوعیت سے سب نے ان کاموں کو اختیار کیا اور انجام دیا ہے، اور قرن اول یعنی عہد صحابہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ تینوں ہمارے شعبے ہیں، ہمارے ہیں، تبلیغ بھی ہماری ہے، مدرسہ اور خانقاہیں بھی ہماری ہے۔ ہم کو سب کو لے کر چلنا ہے۔ سب کام کرنے والے ایک دوسرے کے محسن اور رفیق ہیں، فریق نہیں، حلیف ہیں، حریف نہیں، معاون ہیں، مخالف نہیں، اپنے ہیں، غیر نہیں۔ میرے تبلیغی بھائیوں، تبلیغی چلت پھرت صرف طلب دین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، آگے تعلیم و تربیت علماء کا کام ہے۔ ملفوظات حضرت مولانا الیاس صفحہ نمبر 212 ملفوظ نمبر 170 پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء سے کہنا کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوشش سے عوام میں صرف دین کی طلب اور قدر ہی پیدا کی جا سکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء اور صلحاء کی توجہ فرماہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تحریک اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے علماء و عوام کو جوڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں اور علوم قرآن و حدیث کے حامل ہیں۔ امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ نائبین رسول علماء ربانیین سے دینی ربط رکھ کر ان سے استفادہ کریں۔ اس دعوت و تبلیغ میں لگ کر
صرف نکلنا اور وقت گزارنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ نکلنے کی برکت سے تو محض دین کی طلب اور فکر پیدا ہوگی، دین سیکھنے کی ضرورت کا احساس پیدا ہوگا۔ باقی پورا دین سیکھنے کے لیے تو اہل علم ہی سے ربط رکھنا پڑے گا، کیونکہ تعلیم و تربیت علماء و مشائخ ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا یہی حاصل ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس قیمتی ارشاد سے واضح طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس دعوت و تبلیغ میں نکلنے اور وقت لگانے سے اصل مقصود دین کی طلب اور اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ خود یہ کام اور اس میں نکلنا یہ مقصود نہیں ہے اور یہ کافی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کام تو اصل مقصود کا ذریعہ ہے۔ اصل چیز ہے دینی تعلیم و تربیت، جس کے نتیجے میں زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے گا، اور یہ بات علماء و مشائخ کے واسطے ہی سے ہو سکتی ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب نے تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں بیان فرمایا، جہاں 3.5 یا 4 لاکھ کا مجمع تھا۔ چونکہ مولانا انعام الحسن صاحب حضرت کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت کو فوراً موقع دیا گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت نافع تو ہے، کافی نہیں ہے، اور کافی کب ہوگی؟ جب علماء دین اور اہل اللہ سے قوی تعلق قائم ہوگا، کیونکہ 6 نمبر میں پورا دین نہیں آ سکتا، اس لیے علماء کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی غرض سے جماعت قائم کی تھی کہ جو بیچارے دین سے دور ہیں، جو بالکل بے طلب بندے ہیں، انہیں دین سے مانوس کرا کے، انہیں طلبدار کر کے ان کا رشتہ علماء و مشائخ سے جوڑا جائے تاکہ وہ پورا دین حاصل کرے۔ علماء و مشائخ سے تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی اصلاح بھی فرض ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کا نافع ہونا تو تسلیم ہے، مگر کافی ہونا تسلیم نہیں ہے کہ صاحب بس اب تو یہی کام ہے، یہی کام ہے، یہی کام ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ یہی کام ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ بھی کام ہے۔ یہ نہ کہو کہ بس چلے میں جاتے رہو اور علماء و مشائخ کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے کام کرنے والوں کے مختلف طریقے اور اقسام ہیں، بعضوں کا نفع عام ہوتا ہے اور بعضوں کا نفع تام ہوتا ہے، اور بعضوں کا نفع عام بھی ہے، تام بھی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء اکرام سے گزارش کی ہے کہ بھائی میں اتنا ہی تو کر سکتا ہوں کہ لوگوں میں میری اس دینی تحریک کے ذریعے دینی رجحان اور اپنی اصلاح کی فکر اور طلب پیدا ہو جائے، باقی عوام کو لے کر چلنا اور ان کی اصلاح و تربیت کی فکر کرنا اور اس کا نظام تجویز کرنا آپ حضرات ہی کا کام ہے۔ علماء و صلحاء کی توجہ کے بغیر اصل مقصود میں کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لیے علماء حضرات سے گزارش ہے کہ ان بیچارے عوام الناس سے جو تبلیغ سے منسلک ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ فرمائے اور ایسا نظام العمل اور خاکہ تیار کرے جو ان کی اصلاح و تربیت کے لیے مفید اور کافی ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عوام الناس اور اہل تبلیغ پر لازم ہے کہ وہ علماء سے ربط رکھے، وہ علماء سے تعلق رکھے، وہ علماء سے جڑ کر اپنی دینی تعلیم و تربیت کا نظام تجویز کرے اور ان سے استفادہ کرے اور علماء اکرام ان کو دینی فائدہ پہنچائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار تبلیغی حضرات کو توجہ دلائی ہے کہ علماء سے ربط رکھو، علماء سے تعلق رکھو، علماء سے جڑو، کام علماء ہی سے بنے گا، ان سے وقت لگانے اور جماعت میں نکلنے کو مت کہو، وہ اس سے بڑی دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جن کو دوسرے حضرات انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیطان درمیان میں حائل ہو گیا، اس نے عوام کو علماء سے بدگمان کر دیا، جس کے نتیجے میں بجائے رشتہ جڑنے کے ٹوٹنے لگا۔ اصحاب تبلیغ بس اسی کام کو اصل مقصود سمجھنے لگے اور تعلیم و تربیت سے غافل ہو کر علماء سے مستغنی ہو گئے، بلکہ وقت نہ لگانے والے علماء سے دوری اختیار کر کے ان کے فیض سے محروم ہونے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کارہائے نبوت کو انجام دینے والوں میں، خواہ وہ اہل تبلیغ ہوں یا اہل مدارس و خانقاہ، ان میں آپس میں اختلاف اور پھوٹ پڑ جائے، عوام کا علماء سے رشتہ ٹوٹ جائے، ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر مد مقابل بن کر میدان میں اتر آئیں۔ یہ تو شیطان اور دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ ہم کو ان سے ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ ہمارا کام توڑ پیدا کرنا نہیں ہے، جوڑ پیدا کرنا ہے۔ علماء
علماء اور دینی مدارس اور دعوت و تبلیغ کا کام سب ہمارے لیے نعمت و رحمت ہے. وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے، وہ ہم سے، ہم ان سے. غلطیاں اور خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ان کی اصلاح کی مخلصانہ مناسب کوشش کرنا شرعاً مطلوب ہے. دعوت و تبلیغ کا کام ہو یا دینی مدارس اور خانقاہ، سب اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہے. ان سب کی قدردانی اور حفاظت ہم سب پر واجب ہے. تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہم سب پر ایک دوسرے کی نصرت و اعانت بھی حسب استطاعت واجب ہے. نبی کے وارث اور جانشین جو کار نبوت انجام دینے میں مصروف ہے، خواہ علماء ہو یا مشائخ، ان کی تکریم و تعظیم اور ان کے حقوق ادا کرنے کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں. کار نبوت کو انجام دینے والے تمام طبقات اور جماعتوں کو باہم متحد ہو کر رہنا اور انتشار و اختلافات سے امت کو اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور رہبت والی وہ طویل نماز جو اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی تھی، اور پھر رو رو کر اور گڑ گڑا کر بھی کی جانے والی اس دعا کی لاج رکھے کہ یا اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، میری امت آپس میں لڑے جھگڑے نہیں. خدا را حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو اختلاف و جھگڑے سے بچائے، ایک دوسرے کی تنقیص و توہین اور بدنام کرنے اور بدگمانی و بد زبانی سے پرہیز کرے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپسی انتشار و اختلاف اور کام کی ناقدری کی وجہ سے ہم ان نعمتوں سے محروم کر دیے جائیں یا ہم سے توفیق سلب کر لی جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.